Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر کے بیٹے نے کہا، ابا جان میری فلاں لڑکی سے شادی کروا دیجیے۔ تو حضرت عمر اٹھے اور اس لڑکی کے گھر روانہ ہوئے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے، اور اس لڑکی کی ماں اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹی ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہر پہلو میں مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشد اپنے آپ کو جواب دہ اور ذمہ دار گردانتے تھے اور رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظام حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا، ادارے منظم تھے، مواصلات کا نظام بہترین تھا، راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ مصر اور مدینے کا فاصلہ خاصا طویل تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیش ذہن نے یہ فاصلہ بانٹ دیا اور اس طرح کے مصر سے غلہ لانے کے لیے بحری جہاز استعمال کیے۔ جہازوں کے ذریعے غلہ زار کی بندرگاہ تک لایا جاتا، وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ راستے کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کاروان مدینے پہنچ جاتا تھا۔ چار بحیرہ احمر پر بندرگاہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا، جو بڑا تکلیف دہ اور خطرات سے گھرا رہتا، اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کی رودات رسی کی جاتی، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز اور محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلام میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھی، وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جب حقداروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابلے میں بااثر لوگوں کو ترجیح دی جانے لگے تو فساد پھیل جانا فطری امر ہے۔ حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اس کی عزت افزائی اور قدر کی جائے تو اسے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ جنید بن حاسم بن حسن سے مروی ہے کہ کچھ لوگ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے دروازے پر آئے۔ ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیب، خباب، عمار اور بلال کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ رسایا قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر زہیل بن عمرو نے کہا، اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں جانتے، تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر صد افسوس ملتے ہاتھ رہ جائیں۔ پھر مزید کہا کہ اے لوگو، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے ہے۔
آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں یہ، اب آپ کے لیے ہی راستہ ہے کہ ترقی مافات کر سکیں، اور وہ جہاد کا راستہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر سکے، آپ کے درجات بلند فرما دیں۔ حضرت سہیل اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔ جنید بن حسن ان کے بارے میں مدرج ذیل واقعات بیان کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم سہیل نے سچ کہا، جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے، بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹکرا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کے قرب اور دوری اور تقدیم و تاریخ کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاؤ مال، مادی قوت اور گروہ بندی ہی امتیاز کی وجہ بن جائے تو یہ کھلے بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمال صالحہ ہے، نہ کہ حسب و نسب اور ٹھاٹ بانٹ۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب کسی نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرا برابر برائی بھی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود رجسٹر اٹھائے بنو خزاعیہ کے پاس قدیر پہنچے اور ان کے وظیفے انہیں دیتے ہوئے فرمایا، یہ ان کا حق ہے۔ انہیں اپنا یہ حق وصول کر کے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ مجھے ادا کر کے ہو رہی تھی۔ تم لوگ میری تعریف نہ کرو، میں نے کیا تیر مارا ہے، بس اتنا فرض ادا کیا ہے کہ عظمت کردار کہاں مل سکتی ہے۔ براہ راست سربراہ مملکت اپنی پشت پر سامان لادے لوگوں تک پہنچاتا ہے، مگر نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ تشہیر، نہ سپاس نامی اور نہ قصیدہ خوانی۔ وہ اللہ کے سامنے اور حاضری اور جواب دہی کے احساس سے ہمارا مال تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بندوں کے معاملے میں اللہ نے ان پر کیا کچھ واجب کر رکھا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بیچارے حقدار پوری زندگی اپنے جائز حقوق کے لیے حصول کے لیے ان کے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے حصے محرومی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ حکومتی اداروں کو چلانے والوں کے دلوں میں اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو ہر حقدار کو اس کا حق مل سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جواب آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ حقیقت واضح ہے کہ خدا کا خوف دلوں میں نہیں، مگر اس کا اظہار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت گیر بھی تھے مگر ساتھ ہی نرم دل بھی تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی وہاں سختی کرتے، موقع محل ہوتا وہاں آپ کی نرم دلی بھی بے مثال ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ جوڑا زنا میں پکڑا گیا۔ آپ نے لڑکا لڑکی دونوں پر حد زنا جاری کر دیا اور اس نے بالکل بھی اس میں نرمی نہ دکھائی۔ حد جاری ہو چکی تھی تو آپ نے ان سے کہا کہ آپس میں شادی کر لو، مگر لڑکے نے انکار کر دیا تو آپ نے اس کے انکار پر برا نہ مانا۔ حدود اللہ کا قیام اللہ کا حق ہے جس میں کوئی کمی بیشی قابل قبول نہیں، اور افراد کی شخصی آزادی ان کا بنیادی حق ہے جس پر کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی۔ آج برائی پھیل چکی ہے۔ ان حالات میں مسلمان لڑکیوں کو اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے خود بیدار اور محتاط رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کے لیے ہر لمحہ ایک حملہ اور وحشی بھیڑیے کی مانند ہے۔ شاہین جنوں اور انسانوں کے غول پھرتے یلغار کرتے ہیں اور ان کے نزدیک کسی کی عزت اور شرف کا کوئی تقدس اور حرمت نہیں۔ صد افسوس کہ انسانوں کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ وہ ذات بابرکت جو ہر شخص کے لیے عمل سے باخبر ہے، اس کے سامنے حاضری کے دن سب کو اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ازدواجی جھگڑا پیش کیا گیا۔ ایک عورت اپنے خاوند سے سرکشی کا معاملہ کیا اور اپنے خاوند کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ نہ تھی اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ عورت کو کسی ویران گھر میں بند کر دیا جائے۔ اگلی صبح آپ نے اسے بلا بھیجا
اور پوچھا کہ تم نے رات کیسی گزاری؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب سے میں اس شخص کے گھر میں شادی ہو کر آئی ہوں، آج پہلی رات ہے جو میں نے راحت اور سکون سے بسر کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے مرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دے دی جائے، اگرچہ اس کی بدلے عورت کان کی ایک بالی ہی پیش کرے۔ طلاق کی صورت میں عورت کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معمولی سی تفشیش اور سوال و جواب سے حقیقت پا لی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اتنی شدید نفرت کے ساتھ میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اخلاقی، دینی اور سماجی معاشرتی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہ تھا۔ دین اسلام نے طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا، مگر جہاں میاں بیوی کا نباہ کسی صورت نہ ہو، وہاں آخری چارہ کار کے طور پر علیحدگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آتے تھے تو ہر جانب نظر ڈالتے، نمازیوں کو بھی دیکھتے اور مسجد کی صفائی پر بھی توجہ فرماتے تھے۔ مسجد میں نماز ادا کرتے اور لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرتے۔ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حجاز بن ایمن آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاز کو نماز پڑھتے دیکھا اور نماز کی بات پر فرمایا، اپنی نماز لٹاؤ۔ پھر انہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھایا۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر اسے درست نہ کیا جائے تو دین کی امانت کیسے ٹھیک اور مضبوط ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے حقوق، آرام اور راحت کا خیال رکھتے ہوئے مگر حدود اللہ کی خلاف ورزی پر کبھی نرم رویہ نہ اختیار کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے جاہلیت کے طرز پر نوحہ شروع کیا اور منع کرنے پر بھی نہ رکی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی کی اور اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹی کی وفات پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی نے بین شروع کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خاندان کی بہت تکریم کرتے تھے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کیے ہوئے کام کی کسی صورت میں کسی شخص کو بھی اجازت دینے کے روادار نہ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی کو فوراً حکم دیا کہ نوحہ بند کر دو، ورنہ تمہیں باہر نکال دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجیحات میں سر فہرست قرآنی احکامات اور نبی ارشادات کا احترام اور اتباع تھا۔ اس معاملے میں وہ کبھی سستی، عمدانیت اور نہ برتتے۔ ایک شخص غلام بن ابی اسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر اپنا سارا محل اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع ملی تو فوراً غلام کے پاس پہنچے اور فرمایا، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تمہاری اجل قریب آ گئی ہے اور شیطان مردود نے تیرے دل میں یہ بات ڈال لی ہے کہ یہ کام جو تو نے کیا ہے شیطانی کام ہے۔ خدا کی قسم تمہیں یہ فیصلہ بدلنا ہوگا، مال کی غیر اسلامی تقسیم کا فیصلہ منسوخ کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارا مال اسلامی قانونی وراثت کے مطابق حقداروں میں تقسیم کروں گا، اور ابو رغال کی طرح تمہاری قبر پر بھی پتھر برساؤں گا۔ یاد رہے کہ ابو رغال اور وہ شخص تھا جسے بنو ثقیف نے ابرہہ کے لشکر کے ساتھ راستہ بتانے کے لیے مکہ بھیجا تھا۔ عرب اس کی قبر پر مدتوں سنگ باری کرتے رہے۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خلافت کے دنوں میں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے ہیں۔ ہر صوبے کے گورنر ہیں اور ان کے حالات بھی مکمل رداد منگواتے ہیں۔ سفر میں ہوتے تو راہ چلتوں پر ہار معلوم ہوتے۔ رات کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔
اسی طرح ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنیاں گل ہو چکی تھی، مدینہ منورہ کے باشندے گہری نیند سو چکے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ ٹمٹما رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ بیچ کر جو پیسے دو لائی ہو وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ گھر کا خرچہ بڑی تنگ سے ترشی سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو میں دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام اور آسائش سے گزر بسر ہوتا تھا۔ اے میری بیٹی، میری بات مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت اور سدھرے گی۔ بیٹی یہ بات سن کر کہنے لگی، توبہ توبہ اماں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے بول رہی تھی اور پیچھے بیٹی نے ماں کو سمجھانے اور اس انداز میں کہنا شروع کر دیا کہ اماں، جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی تو اس وقت تم مسلمان نہیں تھی۔ الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ اب ماں بولی کہ آخر اس میں کیا ہی برا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آ جائے گی؟ بیٹی یہ بات سن کر کہنے لگی کہ اماں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت ہے کہ دودھ میں پانی ہرگز نہ ملایا جائے؟ اب کی بار لڑکی نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو ماں نے خواب میں دیکھا کہ ارے نیک بخت، کیا خلیفہ بن جانتے ہو؟ ارے نیک بخت، کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دور ارے نیک بخت، کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچیں گے تو دونوں وقت کی روٹی کیسے حاصل کر سکیں گے؟ بیٹی نے ماں سے کہا کہ میری پیاری اماں، اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق کی نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ جب بیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو ماں نے کہا، پگلی کہیں کی ماں نے کہا کہ پگلی یہاں کون ہے؟ خلیفہ بیٹھے ہمیں کوئی دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اب تم سو جاؤ، صبح سویرے میں دودھ میں پانی ملا دوں گی۔ ماں نے فیصلہ کن انداز میں بیٹی کو سمجھایا۔ بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، نہ اماں، خلیفہ نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بقول شاعر، میں پانی دودھ میں ہرگز ملا نہیں سکتی ہوں، عمر دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دیا گیا، ماں اور بیٹی بستر پر لیٹ گئی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے اس لڑکی کے ہاں ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بیچا۔ دودھ کا معائنہ کیا گیا، دودھ خالص تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ قطعی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، ایسی نیک کردار اور اخلاق سے ڈرنے والی مسلمان لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اسے کم از کم 1000 دینار انعام میں دیے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک خصلت اور سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں تو اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شایان شان ہو۔ اور بیٹی کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا۔ رات کا واقعہ دہرایا گیا۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم تو شادی شدہ ہیں۔ حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، ابا جان میں غیر شادی شدہ ہوں اور میری شادی کرا دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی کے لیے پیغام بھجوا دیا اور اس نے بخوشی قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی اور ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام عاصم جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوئی، اور سن 61 ہجری میں حضرت عمر کی پوتی عاصم کا نکاح عبدالعزیز بن مروان بن حکم سے ہوتا ہے اور ان کے گرد ایک جلیل القدر عظیم المرتبت بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جنہیں دنیا بنی امیہ کے 8ویں خلیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عمر ثانی اور 5ویں خلیفہ راشد اور مجدد الفیانی حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کے نام سے جانتی ہے۔ پیارے ناظرین، اب ذرا دل تھام کر یہ بھی سن لیں کہ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ وجہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ مذہب کے مجسم تصویر تھا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور آپ اسی صاحب کردار تک نیک سیرت اور دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نور سے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نواسے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہٰذا ناز و نم کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی۔ آپ ایک نفیس، خوشباش مگر صالحہ نوجوان تھے۔ عہد و شباب میں نہایت عمدہ لباس زیب تن فرماتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، بہت ہی اچھی خوشبو کا استعمال کرتے، جس راہ میں سے گزر جاتے فضا مشکبار ہو جاتی۔ آپ کی طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشاط بھی آپ کے قطن متاثر آپ کو نہ کر سکے۔ آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پیارے ناظرین، خلافت کے بارے میں گرہ اٹھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز فرض کی تکمیل کے احساس نے آپ کی زندگی کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہی عمر بن عبدالعزیز جو نفاست پسندی اور لباسی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو خوشبو کے دل دادا تھے، جن کا لباس پاک دانہ اور جن کی چال امیرانہ آن بان کی آئینہ دار تھی۔ آپ سراپائے عجز و نیاز تھے۔ خلافت سے پہلے آپ 3000 درہم والا لباس پسند فرماتے، پھر دوران خلافت آپ نے 3 درہم والا کپڑا خریدا اور فرمایا کاش کہ کوئی اس سے موٹا اور کھردرا کپڑا ہوتا، کیونکہ یہ بھی بدلہ ہے کہ غور کرنے کا مقام ہے۔ پہلے کہاں وہ 3000 درہم کا لباس اور اب یہ فقط 3 درہم کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے کہ آپ جیسے لوگوں کو ہی اللہ کے بندوں کے امور سنبھالنے چاہیے۔ منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی آپ نے بیت المال کو خلیفہ کی بجائے عوام کی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ اس میں تحفہ، تحائف، انعامات و نوازشات کا طریقہ موقوف کر دیا۔ سلمان بن عبد الملک کی جائیداد کو برسہ میں تقسیم ورثہ میں کرنے کی بجائے سارا اثاثہ اور مال و دولت کو بیت المال میں داخل کرنے کا حکم صادر کیا۔ اپنی بیوی فاطمہ کو حکم دیا کہ تمام زیورات اور جواہرات بیت المال میں جمع کروا دو، ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ وفا شعار نیک اہلیہ نے
حکم کی تعمیل کی اور گھر کے کام کاج کے لیے بھی کوئی ملازمہ مقرر نہ کر رکھی تھی۔ تمام کام ان کی اہلیہ خود کرتی۔ آپ کے سامنے سواری کے لیے اعلیٰ ترین گھوڑے پیش کیے جاتے، مگر آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے اور ان گھوڑوں کو بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ جب پولیس افیسر نیزہ لے کر آگے آگے روانہ ہوا تو اسے روکا اور فرمایا میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ حسب دستور قصر خلافت میں یعنی شاہی محل میں داخل ہونے کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ میرے لیے میرا خیمہ ہی کافی ہے اور اندر داخل ہو گئے۔ ہر وقت امت مسلمہ کی حقوق کے نگہداشت اور اللہ کے احکام کی تعمیل اور نفاذ کی فکر دامن گر رہتی تھی، جس کی وجہ سے چہرے پر پریشانیوں ملال کے آثار دکھائی دیتے۔ آپ کو حیران اور پریشان دیکھ کر آپ کی حالت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تشویشناک بات ہی تو ہے کہ مشرق سے مغرب تک امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کا مجھ پر حق نہ ہو اور بغیر مطالبہ اور اطلاع کے اس کا ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔ الغرض کہ آپ نے اپنے پردادار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تنگ دستی اور فکر و استغنا کا نمونہ بنایا۔ آپ نے باغ فدق اہل بیت کو ان کا حق سمجھ کر واپس کر دیا جس پر اس سے قبل اختلاف تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہونے والی زیاد میں پھیلے ہوئے تمام تر فتنوں اور گمراہیوں کا سدباب کیا۔ آپ کی تمام تر مسائر کوشش اس امر پر لگی ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سنت عمری اور ولد فاروقی کی یاد تازہ ہو جائے۔ آپ کو انہی خدمات جلیلہ اور کارہائے نمایاں کی بدولت 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کے نمونے پر قائم کر کے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کو دنیا میں پھر سے واپس لے آئے تھے۔ بنی مروان آپ سے بہت ناراض ہوتے تھے، اس لیے آپ نے وہ تمام رقومات جو سالانہ وظائف اور مختلف محل و ادویات میں انہیں ملتا تھا موقوف کر دیا تھا۔ آپ ان سے کہتے تھے کہ بیت المال پر میرا کوئی قبضہ اور دخل نہیں ہے، میں صرف اس کا محافظ اور نگران ہوں، اور آمین ہو کہ غریبوں اور یتیموں کا مال ہے اور یہ ادویات کی صورت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ بنی امیہ یعنی وجوہات سے آپ سے بغض اور عناد رکھتے تھے۔ آخرکار انہوں نے اس نیک صفت خلیفہ کے قتل سازی کی اور 20 رجب کو آپ کے خادم کو 1000 اشرفی دے کر ظاہری خزانے پر آمادہ کیا۔ دوران علالت ہی آپ کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ 1000 اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دی اور غلام کو آزاد کر دیا۔ طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کو نام وصیت لکھوائی جس میں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب المرجب 101 ہجری باب مطابق 10 فروری 820 عیسوی کو صرف 39 سال کی عمر میں سفر حیات کی تکبیر کی اور اس دنیا سے انتقال فرمایا اور دائی اجل کو لبیک کہا۔ عرب کے قریب زمان میں آپ کے جذب و طہر کو سپرد خاک کیا گیا جو ملک شام میں واقع ہے۔ آپ کے انتقال پر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج دنیا کا سب سے بہترین آدمی اٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو آپ کے چھوڑے ہوئے نقوش کو اپنا کر خدا کے بندوں کی خدمت کرنے اور احکام خداوندی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پھر سے ایک بار دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو اور کفر و شرک کا وہ منہ کالا ہو جائے، لوگوں کو انصاف ملے، دنیا میں خوشحالی ہو، جس کائنات سے ظالم اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم کرے اور ہم تمام کو نیکوکار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔